السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فوٹو شاپ میں آپ اردو کس طرح تحریر کریں اس کا ایک آسان سا طریقہ بتلاتا ہوں۔ آپ اس کی مدد سے کسی بھی فوٹو پر اردو میں اپنا نام تحریر کرنا چاہیں تو اردو میں اپنا نام تحریر کر سکتے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی فوٹو ہے، مسجد کی فوٹو ہے، مدرسے کی فوٹو ہے، تو اس پر ہم چاہتے ہیں کہ نام بھی آ جائے اس کا۔ تو آج میں آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم فوٹو میں نام کس طریقے سے تحریر کریں۔ اس کے لیے فوٹو شاپ کا طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی فوٹو شاپ کی مدد سے فوٹو پر نام لکھنے کا طریقہ ابھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں جو یوٹیوب پر ہی اپلوڈ کیا گیا تھا، جس میں ایک کوڈ رکھا گیا ہے آخر میں MUB165، اگر آپ یوٹیوب پر یا گوگل پر یہ کوڈ انٹر کریں گے، ٹائپ کریں گے MUB165، آپ کو بہت ہی مفید ویڈیوز انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے، جس سے آپ بڑا نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ فوٹو پر انگریزی لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ویڈیو بھی اسی نام سے محفوظ کیا گیا تھا، فوٹو پر انگریزی لکھنے کا طریقہ۔ آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ فوٹو پر اردو کس طریقے سے تحریر کریں۔ تو آئیے ہم اس سلسلے میں آگے چلتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمارے اپنے کمپیوٹر میں InPage سافٹ ویئر انسٹالیشن کرنا پڑے گا۔ یوں تو براہ راست فوٹو شاپ میں بھی اردو لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نیو ورژن CS5 CS6 وغیرہ خریدنا پڑے گا، اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ہو تو آپ اس میں کچھ سیٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بتلائے جائیں گے۔ فی الحال فوٹو شاپ 7 جو بہت اولڈ اور پرانا ورژن ہے، ہر سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، ہر ونڈوز کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہر ونڈوز میں بڑی آسانی سے چلتا ہے۔ اس میں آپ فوٹو پر اردو کیسے تحریر کریں ہم آپ کو وہ بتلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کے کمپیوٹر میں فوٹو شاپ انسٹالیشن ہونا پڑے گا، اور دوسرا آپ کے کمپیوٹر میں InPage سافٹ ویئر بھی پہلے سے انسٹالیشن ہو۔ مارکیٹ میں InPage کئی طرح کے ہوتے ہیں، InPage 2، InPage 2.4، InPage 3۔ مجھے InPage 3 اچھا لگتا ہے، اس لیے میں وہ استعمال کر رہا ہوں۔ باقی آپ اگر چاہیں تو InPage کوئی بھی آپ کے پاس ورژن ہو، آپ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہمیں فوٹو سلیکٹ کرنی ہے، چنانچہ ہم جاتے ہیں فوٹو شاپ میں۔ میرے پاس فوٹو شاپ اسٹارٹ مینو میں محفوظ ہوتا ہے، اس لیے میں یہیں سے اوپن کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹالیشن کیا ہوگا تو فوٹو شاپ کا آئیکن آپ کے ڈیسک ٹاپ پر محفوظ ہوگا، آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم فوٹو شاپ اوپن کرتے ہیں۔ یہ ہم نے فوٹو شاپ اوپن کر لیا۔ اب یہاں سے ہمیں فائل مینو میں جا کر کے فائل سلیکٹ کرنی ہے، فوٹو سلیکٹ کرنی ہے جس میں ہم کچھ تحریر کرنا چاہتے ہیں اردو میں۔ یہ اوپن کے ذریعے سے ہم جائیں گے، ہماری فوٹو جہاں پر بھی محفوظ ہوگی ہم وہاں سے فوٹو سلیکٹ کریں۔ میرے پاس کئی طرح کی فوٹو ہیں، اس میں سے میں ایک ہمارے خیر خواہ اور مشفق ساتھی کا مدرسہ ہے، ادارہ امداد العلوم تعلقہ نارائن کھیڑ ضلع میدک میں چل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ چنانچہ اس مدرسے کی ایک فوٹو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ہم نے فوٹو سلیکٹ کی۔ الحمدللہ مدرسہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ مدرسے کی ایک فوٹو ہے جس میں مسجد کی بھی فوٹو آ گئی ایک طرف، اور یہاں پر یہ جو آپ کو تعمیر نظر آ رہی ہے یہ ادارہ تعلیم القرآن اور ادارہ ناظرہ عربی وغیرہ یہاں پر بچوں کو پڑھوایا جاتا ہے، اور یہ مدرسے کا میدان ہے، اس میں الحمدللہ بچے کھیلتے ہیں۔ بہرحال اب ہمیں اس فوٹو میں کچھ اردو تحریر کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اردو تحریر کریں۔ تو اس کے لیے اب ہم InPage میں جائیں گے، اسے ہم مینیمائز کر دیں، ہم InPage میں جائیں گے۔ InPage بھی میرے پاس اسٹارٹ مینو میں محفوظ ہے، اس لیے میں وہیں سے اوپن کرتا ہوں۔ InPage 3 میرے پاس ہے اور میں یہی استعمال کرتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ویسے InPage 3 مارکیٹ میں نیا نیا آیا ہوا ہے، اسے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ InPage 3 انسٹالیشن کرنے کا طریقہ، اس میں اردو لکھنے کا طریقہ عام InPage کی طرح نہیں ہے، تھوڑا سا الگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتلایا جائے گا۔
थोड़ा इंतज़ार करें, ये इन पेज ओपन हो गया। हमें यहाँ से फाइल मेनू में जाकर न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। हमने न्यू पर क्लिक किया। ये तो फ़ोटो जो भी हमारा पेज होता है, ये पेज की सेटिंग है, जितना भी आप रखना चाहें। बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें भी होती हैं, इन पेज भी लिखने के तरीके होते हैं। अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा। फ़िलहाल हमें सिर्फ ओके करना है। ये A4 साइज़ फ़ोटो होगी, ये हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हमें फाइल जो नाम उस फोटो में हम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर उर्दू में तहरीर कर लें। मैं पहले साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। मैंने साइज़ रख लिया 60, आप जितना भी रखना चाहें। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन 72 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके पर क्लिक करने के बाद जितना भी आप नंबर लिखेंगे उतना साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं 60 को मुंतखब करता हूँ। ये हमने 60 का साइज़ बनाया। अब हम इसमें तहरीर करेंगे। उस फोटो में कई सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। मैं अलग अलग नाम यहाँ पर तहरीर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम तहरीर करेंगे मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी। दूसरा नाम भी हम तहरीर करना चाहें कर सकते हैं। अलग अलग फ़ोटो अगर हम, ये चूंकि हमें फ़ोटो की शक्ल में महफूज करना होता है, अगर हम इन सारे नामों को एक साथ एक जगह महफूज कर देंगे तो आपको वहाँ फ़ोटोशॉप में अलग अलग नाम डालने में दिक्कत होगी। इसलिए आप अलग अलग पेज में अलग अलग नाम महफूज करें। ये यहाँ पर अब हमें दूसरा पेज लेना है। इसको इंटर करते हुए आप आगे जाएं, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये दूसरा पेज ओपन हो गया। ये अब हम इसमें दूसरा नाम तहरीर करेंगे। इसकी इंग्लिश पैसा आता ये दो नाम हमने यहाँ पर तहरीर किए हैं। तीसरा नाम भी तहरीर कर लेते हैं। तीसरे पेज को हमने सेलेक्ट किया, नया पेज ओपन हुआ, इसमें हम नाम लिखेंगे। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरे पास फोटो में चूंकि ये तीन चीजें हैं, इसलिए मैंने तीन अलग अलग न्यू पेजेस में ये तीन नाम तहरीर किए हैं। अब हम इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर से भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी जाकर के कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होगी। अब हमें करना ये है, जब हमने ये सारे नाम तहरीर कर लिए हैं, अब हम जाएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ यही एक पेज को महफूज करना चाहते हैं या तीन अलग अलग पेज। मैंने चूंकि तीन पेजों में अलग अलग नाम तहरीर किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तीनों पेज महफूज हो। मैं यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक करूंगा। और अगर आप कोई एक खास पेज महफूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे और इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। मुझे चूंकि मकसूद है इसलिए मैंने ऑल पेजेस पे क्लिक किया। अब हमें करना ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेजेस महफूज होने के बाद कहीं पर आप मखसूस जगह पर महफूज हो, कहीं मखसूस जगह आप देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसे डेस्कटॉप पर महफूज करूंगा। डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया। आप चाहे तो माई कंप्यूटर में भी महफूज कर सकते हैं, चाहे जहां आपकी मर्जी हो। डेस्कटॉप पर मैंने महफूज किया। मैं इसको कोई नाम दे दूंगा, मसलन इदारा हम लिखते हैं, ये मैंने नाम दिया। अब आप इसे GIF फॉर्मेट में सेव ना करें, वरना आपको दिक्कत होगी। आपको यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करना है, इसे आप EPS में महफूज करना। ये बहुत अहम चीज़ है, वरना आप फोटोशॉप में किसी भी फोटो पर इन पेज की मदद से उर्दू तहरीर नहीं कर पाएंगे। आपको EPS सेलेक्ट करना है। ये हमने EPS सेलेक्ट किया। अब हम इसे महफूज करते हैं, सेव, फिर हमने किया ओके। 1 मिनट।
یہ تینوں فوٹو ڈیسک ٹاپ پر محفوظ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے EPS یہ تینوں یہاں پر محفوظ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اب آئیے فوٹو شاپ میں جس فوٹو پر ہم نام تحریر کرنا چاہتے ہیں اسے اوپن کرتے ہیں. اس فوٹو پر ہم وہ نام لانا چاہتے ہیں. تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم جائیں فائل مینو میں اور اوپن پر کلک کریں. پھر ڈیسک ٹاپ پر جہاں محفوظ کیا تھا وہاں جائیں. وہاں سے ہم نے 3 فائل محفوظ کیے تھے، یعنی الگ الگ فائل میں الگ الگ نام محفوظ ہے. تو اب ہم پہلی فائل کو اٹھاتے ہیں، اوپن کریں گے، اوکے کر دیں. یہ یہاں پر آ گیا مسجد ابو ذر غفاری. اب ہم اسے اس فوٹو میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے، ہم یہاں پر آئیں بائیں جانب کے آپشنس میں اور یہاں موو ٹول کے اوپر کلک کریں. پھر اس کے اوپر دائرہ آ جائے گا. اب ہم یہاں سے اس فوٹو کو، اس نام کو اٹھائیں، اٹھا کر کے اس طرف ہم رکھ دیں گے. یہ نام یہاں پر آ گیا. اب اگر ہم چاہیں کہ اس نام کو بڑا یا چھوٹا کریں تو اس کی مدد سے ہم اسے بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ نام بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، ہماری اپنی مرضی. آپ اسے گھمانا چاہیں گھما بھی سکتے ہیں اس طریقے پر یا اس طریقے پر. اس کے لیے آپ کو بیچ میں کلک کرنا پڑے گا. یہ نام ہو گیا. اب ہم یہاں سے دوسری فوٹو اٹھاتے ہیں. اس کو ہم کاٹ دیں، کلوز کر دیں. اس کو ہمیں آپ نو کریں یا یس کریں، آپ کی مرضی ہے. یس کریں گے تو یہ دوبارہ محفوظ ہوگا، اس لیے یس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو نو کر دیں. یہ نام آ گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اور ایک نام یہاں پر لائیں، لا سکتے ہیں. ہم نے دوسری فوٹو سلیکٹ کی اور اوپن کیا. اسی طریقے پر اوکے کریں. یہ فوٹو آ گئی. پھر یہاں سے اس کو اٹھائیں. اس کے لیے یہ پہلے سے میرے پاس چونکہ موو ٹول پر کلک ہے، اس لیے اس طریقے پر آپ کو بتلا رہا ہے. اگر نہ ہو تو آپ کو موو ٹول پر کلک کرنا پڑے گا. پھر آپ اس کو اٹھا کر کے اسی طریقے سے یہاں لائیں. پھر اس کو بھی آپ کاٹ دیں، نو کر دیں. 2 نام یہاں پر آ چکے ہیں. اب آپ، میرے پاس چونکہ تیسری فوٹو بھی ہے تو میں تیسرا نام بھی لے لیتا ہوں. آپ کی مرضی، آپ جتنے چاہیں اتنے فوٹوز اتنے نام پہلے تیار کر کے. اب ہم نے تیسری فوٹو سلیکٹ کی. اسی طریقے سے اوپن کریں گے، اوکے کریں گے. پھر اسے ہم اٹھا کر کے ادھر لائیں گے. یہ لیجیے الحمدللہ 3 نام آ چکے ہیں. اب کون سی عمارت کا نام کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ایرو وغیرہ کو اختیار کرنا پڑے گا. تو آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ نام کی نشاندہی فوٹو کے ساتھ ایرو کی مدد سے کیسے کریں. اس کو آپ پہلے کلوز کر دیں. یہ نو ہم نے کر دیا. اب آپ یہاں پر آئیں بائیں جانب کے آپشنس میں، لائن ٹول کو اختیار کریں. لائن ٹول کو ہم نے یہاں سے لیا. اب آپ یہاں پر مارک لگا کے نام کے ساتھ فوٹو کی تصویر کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اس طریقے پر کھینچتے چلے جائیں. یہ یہاں پر شکل اختیار کر لے گا. اگر آپ اس کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بتلایا گیا تھا، اسٹائل کے آپشن میں آ کر کے آپ اسے سلیکٹ کریں گے اور جو بھی رنگ اختیار کریں گے اس کا رنگ وہی شکل اختیار، ایرو کی شکل وہی رنگ اختیار کر لے گی. یہ ہم نے ایرو کو تبدیل کیا. اب ہم یہاں پر بھی ایک مارک کھینچتے ہیں. یہ میدان کی طرف میں کرتے ہیں اشارہ. اور یہ تعلیم القرآن یہاں پر ہے، اسے ہم اس طریقے پر سیٹ کر دیں گے. بہرحال بڑا آسان سا طریقہ ہے. امید کہ آپ کو یہ طریقہ محفوظ رہا ہوگا. دوبارہ بار بار آپ ویڈیو کو دیکھیں، طریقہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ. اور اس طریقے کو آپ بھی سیکھیں، ساتھیوں کو بھی سکھائیں. جتنا ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ خیر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے کی چیزوں سے نفع اٹھانے کی اور جائز کاموں میں اسے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے. چلیے میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ محفوظ ہوا یا نہیں. یہ تو سب سے اہم چیز ہے. کام تو ہم نے کر لیا لیکن یہی نہیں دیکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو اب ہم اسے محفوظ کریں. فائل سیو ایز میں جائیں. سیو ایز میں جا کر کے جہاں محفوظ کرنا چاہیں وہاں کر لیں. میں ڈیسک ٹاپ پر محفوظ کرتا ہوں. آپ اسے فوٹو کے فارمیٹ دیں. یاد رکھیں ہمیشہ اگر آپ ایسے ہی سیو کر دیں گے تو یہ فوٹو شاپ میں سیو ہوگا. دوبارہ جب آپ اسے کھولیں گے تو وہ فوٹو شاپ ہی میں اوپن ہوگا، فوٹو میں اوپن نہیں ہوگا. آپ نہ اسے کمپیوٹر میں نہ موبائل فون وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو فارمیٹ چینج کرنا ہے. یہاں سے جے پی جی فارمیٹ لینا ہے. جے پی جی فارمیٹ آپ نے سلیکٹ کیا. آپ نام جو دینا چاہیں دے لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. اب آپ اسے محفوظ کر دیں، اس کو اوکے کر دیں. یہ فوٹو آپ کی محفوظ ہو گئی. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹو اسی طریقے پر تیار ہوئی یا نہیں. اس کو کلوز کر دیں.
نو کر دیں. اگر آپ نے یس کیا ہوگا دوبارہ فوٹو شاپ اوپن کریں گے تو یہی شکل اوپن ہوگی اسی ترتیب کے ساتھ. نو کریں گے تو فوٹو شاپ نیو پیج کے ساتھ اوپن ہوگا. میں نو کرتا ہوں. یہ فوٹو وہ ہے جو ہم نے تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مکمل تیار ہوئی یا نہیں. دیکھیے الحمدللہ فوٹو تیار ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو ذریعہ خیر بنائے اور زیادہ سے زیادہ جائز کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.